بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شروع کرتی ہوں کلام پاک کی ایک بڑی مشہور آیت کے ترجمے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. اب دیکھیے، ہم تو موت و حیات کا بس یہ معنی سمجھتے ہیں کہ جو سانس لے رہا ہے وہ زندہ ہے، جس کے سانس کا سلسلہ منقطع ہو گیا اسے ہم مردہ کہتے ہیں. لیکن خداوند عالم یہ بتا رہا ہے کہ جو ہمارے راستے میں بڑھنے والے ہیں ان کے لیے موت نہیں ہوتی. وہ اگر بظاہر قتل کر دیے جائیں، ان کی حیات دنیاوی کا سلسلہ منقطع بھی کر دیا جائے، تب بھی وہ زندہ رہتے ہیں. وہ زندہ رہتے ہیں اور اپنے رب کے پاس سے روزی پاتے ہیں. یہ ہمیں زندگی کے معنی بتائے گئے کہ یہ ہے کلام پاک کے الفاظ میں زندگی کے معنی، کہ اللہ کے راستے میں موت نہیں ہوتی. اللہ کا راستہ زندگی کا راستہ ہوتا ہے. اب حاضرین و ناظرین کرام، ہم انہی زندہ جاوید لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے امام عالی مقام کے قیام میں ان کا ساتھ دیا، قتل ہوئے اور حیات جاویدہ کے مستحق قرار پائے. اب ہم آئندہ کی مجلسوں میں یا تقاریر میں 4 تقاریر رہ گئی ہیں، ہم بات ذرا مختصر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بجائے انڈیویجولز کے، بجائے افراد کے، اب ہم واقعات کا ذکر کریں گے، اور ان واقعات کی روشنی میں ان عظیم شخصیتوں کے چہرے خود جگمگاتے نظر آئیں گے. تو ہم امام حسین علیہ السلام کے سفر کا ذکر شروع کر چکے ہیں کہ آپ مکے سے روانہ ہو چکے ہیں. اب مختلف منزلیں آ رہی ہیں. آپ کے ساتھ ایک جم غفیر بھی نظر آتا ہے، لیکن اس جم غفیر میں سب لوگ امام کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں، اور غالب اکثریت انہی کی ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوفہ والوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے. کوفہ جناب امیر المومنین کا بھی پایہ تخت رہ چکا تھا، اسی وجہ سے وہاں جناب امیر المومنین کی چاہنے والے بھی بہت تھے، اور اسی وجہ سے
زیاد اور ابن زیاد نے ناقابل بیان مظالم اور تشدد کوفے والوں پر ڈھائے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب انقلاب آ رہا ہے، اب پروٹیسٹ ہو چکا ہے، اب امام علی مقام پہنچیں گے تو کوفے والے ان کا ساتھ دے کر بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر دیں گے، امام حسین حکومت کریں گے، بادشاہ ہو جائیں گے، اور پھر ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دینے والوں میں ہیں۔ تو کچھ تو اس خیال میں مگن ہے کہ وہاں جا کے ہمیں بھی فائدے حاصل ہوں گے، ہمیں بھی دنیاوی انعامات حاصل ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ سفر موت کی طرف ہو رہا ہے، یا مجھے اب موت تو نہیں کہنا چاہیے، یہ سفر اب زندگی جاویداں کی طرف ہو رہا ہے۔ اچھا، اب میں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو حج سے پلٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ حج سے 2 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے، خاصے آگے نکل گئے تھے جب حج کے ارکان ختم ہوئے ہیں، تو بعض ایسے خوش نصیب بھی تھے کہ جو اس تمنا میں اور اس خواہش میں کہ امام جس طرف بھی جا رہے ہیں، ظاہر ہے حالات زمانے کے ٹھیک نہیں تھے، جانتے تھے کہ بہت خطرات سے گزرنا پڑے گا، یہ بھی احساس رکھتے تھے کہ بالآخر حق کے راستے میں قتل کو یہی راستہ جا رہا ہے جس پر امام حسین اس وقت گامزن ہیں۔ تو اب کچھ وہ لوگ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ دینے کی شوق میں آپ کے ساتھ حیات ابدی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں تیزی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے تیز رفتار سواریوں پہ آگے بڑھے اور امام سے چند منزلیں آگے چل کے امام سے ملحق ہو گئے۔ اور ایک وہ بھی تھے کہ جو اتنا حوصلہ اپنے میں نہیں پاتے تھے، نہ امام کو انکار کر سکتے تھے، نہ امام کے ساتھ دینے کا حوصلہ تھا، تو وہ امام سے نظریں بچا کے چل رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کا ہم الگ تذکرہ کریں گے، وہ تو ایک الگ ہی کیٹیگری ہے۔ تو اب یہ حضرات کے جو امام کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ان میں 2 افراد قبیلہ بنی اسد کے ہیں۔ اچھا، یہ ایک منزل ضرور آتی ہے، وہاں تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کوفے کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب امام علی مقام اس سے بات کرنا چاہتے تھے تاکہ کوفے کے حالات معلوم کریں، لیکن اس نے نظر بچا کے نکلنا چاہا کہ امام علی مقام کا سامنا نہ ہو۔ اچھا، یہ دونوں اسدی تیزی سے آگے بڑھے اور اس کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں۔ حاضرین و ناظرین کرام، یہاں سے امام کے لیے پریشانی کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، پریشانی تو ہر قدم پر تھی جب سے بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی تھی، لیکن یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس زندگی جاویداں کی شکل اب واضح طور پر نظر آنے لگی ہے۔ یہ دونوں حضرات گئے اس کوفے سے آنے والے اسدی کے پاس، یہ دونوں بھی بنی اسد کے تھے۔ اچھا، اور اس سے پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں۔ اس نے جواب دیا، جب میں نکل رہا تھا کوفے سے تو مسلم اور ہانی شہید کر دیے گئے تھے، شہید ہو چکے تھے، اور ان کی لاشوں میں پیروں میں رسیاں باندھ کر وہاں کی سبزی منڈی میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اللہ، رسول کا گھرانہ اور کوفے میں خاص طور سے جو جناب امیر المومنین کا پایہ تخت رہ چکا تھا، جہاں حضرت مسلم شہزادے کی حیثیت رکھتے تھے۔ خیر، شہزادگی کا تو پروٹوکول اس گھر میں تھا ہی نہیں، لیکن جہاں ظاہر ہے کہ اہم شخصیت تھے، خلیفہ وقت کے بھتیجے، ظاہر ایک معزز ہستی، متقی انسان، ان دونوں افراد کو سن کے حیرت بھی ہوئی، صدمہ بھی ہوا، لیکن خاموش ہو گئے، اور وہ رات ایک پریشانی میں گزار دی، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا
کہ امام علی مقام کو کس طرح یہ خبر سنائی جائے۔ ظاہر ہے حضرت مسلم چچا زاد بھائی ہیں امام علی مقام کی۔ پھر دوسرے دن یہ خدمت امام میں پہنچے، خدمت امام میں پہنچے اور امام سے عرض کیا کہ وہ جو شخص آ رہا تھا کوفے سے، آپ نے دیکھا تھا اسے، وہ ہمارے ہی قبیلے بنی اسد کا فرد تھا۔ ہم نے اس سے کوفے کے حالات پوچھے اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر وہ اسدی کہنے لگے کہ ہم الگ آپ کو بتائیں یا سب کے سامنے بتائیں کہ ہم نے ان سے کیا سنا۔ اب دیکھیے یہ امام کی بڑی مشہور اور بڑی سچی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات چھپائی ہوئی نہیں، تاکہ جو جانے کی ہمت نہیں پا رہا وہ لوٹ جائے، اور جو مرنے کا حوصلہ پاتا ہے محض وہی ہمارے ساتھ آئیں کہ جو اس مبارزے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے امام نے کہا میں کوئی بات نہیں چھپاتا، سب کے سامنے بتاؤ کیا خبر آئی ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ جس وقت وہ شخص کوفے سے نکل رہا تھا اس نے یہ بتایا کہ مسلم اور ہانی شہید ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے میری زبان سے یہ باتیں نہیں نکلتی بعض اوقات، باقی یہ کہ اور وہاں کے بازار میں پیروں میں رسی باندھ کے انہیں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اب کربلا سامنے آ گئی، امام کو پتہ چل گیا کہ وہاں جا کے آپ کو کن حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور پھر انہوں نے بتایا کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی ہے، جو راستہ کوفے کو جاتا ہے وہاں پر فوجیں پڑی ہوئی ہیں، ادھر سے ادھر جانا بہت مشکل ہے۔ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، صبر کی منزل ہے ظاہر ہے۔ اور پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے۔ تمہیں معلوم ہو گیا کہ آئندہ آنے والے واقعات کیا ہوں گے۔ تو ایک تو آپ کو حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت کی خبر ملتی ہے جو آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ دوسرا ایک اور واقعہ یہیں منزل ضرورت پر پیش آتا ہے، قابل غور ہے یہ واقعہ، کہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، زہیر ابن قین ان کا نام ہے، وہ بھی حج سے واپس پلٹ رہے ہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سچائی کے اور اس کے بیچ میں ہوتے ہیں، یعنی نہ ان میں سچ کا ساتھ دینے کا حوصلہ ہوتا ہے، قربانی دینے کا حوصلہ ہوتا ہے، نہ ہی ان میں گھر میں بیٹھ جانے کو ان کا ضمیر جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو اب یہ ہو رہا ہے جب سے یہ انہوں نے دیکھا ہے جناب امام علی مقام کو کہ یہ امام سے دور دور اپنے خیمے لگا رہے ہیں، امام آگے بڑھتے ہیں تو یہ ٹھہر جاتے ہیں وہیں پر، پھر امام کہیں ٹھہر جاتے ہیں تو یہ جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، باقی پوری کوشش یہ ہے کہ امام کا سامنا نہ ہو، ورنہ امام نے کچھ کہا تو اس کا کیا جواب دیں گے۔ اچھا ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان کے خیمے برابر آ جاتے ہیں، یعنی قریب آ جاتے ہیں۔ اب امام حسین کا خیمہ تھوڑے فاصلے پر ہے، زہیر کے خیمے میں لوگ بیٹھے ہوئے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں کہ دروازے پہ آواز ہوتی ہے، دروازے پہ آواز ہوتی ہے، لوگ چونکے، اور جب اندر سے یہ سوال کیا گیا کون ہے تو جواب آیا میں حسین ابن علی کا میسنجر ہوں، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ بس یہ سنتے ہی لوگوں کے ہاتھ سے نوالے گر گئے، ظاہر ہمارے خوف کی۔ اور پھر آنے والے نے کہا کہ مولا نے زہیر کو طلب کیا ہے۔ اب زہیر سوچ رہے ہیں کیا کریں۔
اور وہ اسی سوچ میں تھے کہ ان کی بیوی نے انہیں ملامت کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے زہیر تم پر، افسوس ہے زہیر تم پر، ارے فرزند رسول تمہیں طلب کر رہا ہے، فرزند رسول نے خاص طور سے تمہارے لیے بلاوا بھیجا ہے اور تم سوچ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو غرض۔ زہیر اٹھے، امام عالی مقام کے قاصد کے ساتھ امام کی خدمت میں جا پہنچے۔ بہرحال زہیر کی جاتے وقت کیا کیفیت ہوگی یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن جس وقت واپس آئے ہیں تو بڑے خوش و خرم تھے، بہت خوش و خرم تھے، چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ اب آپ کے ساتھ والے حیران ہیں، کیا ایسی بات ہوئی، کیا ایسی خوشخبری لے کر آئے ہیں جو زہیر کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے؟ اور وہ کیا خوشخبری لے کر آئے تھے؟ زہیر آ کر کہتے ہیں، میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی چیزیں ایک طرف کی، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرے تعلق کی وجہ سے لوگ تمہیں ایذا دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤ۔ اور میں نے حسین کے ساتھ ظاہر ہے کہ مرنے کا عزم کر لیا۔ اب دیکھیں، یعنی یہاں سے جو جا رہے ہیں انہیں پتہ ہے وہ کس منزل کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہیں کسی دھوکے میں آ گئے ہیں، ایسا نہیں کسی غلط فہمی میں آ گئے ہیں، بلکہ جان بوجھ کے کہ میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے۔ اب تاریخوں میں مجھے وہ گفتگو تو نہیں ملی کہ امام عالی مقام نے زہیر سے کیا کہا، لیکن اس واقعے سے زہیر کے جانے اور آنے کے درمیان جو فرق ہے، ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام عالی مقام کے پاس کردار سازی کی کتنی زبردست قوت تھی، لوگوں کے دل بدلنے کی کتنی بڑی قوت تھی، کہ جو بھی پاکیزہ نفس ہیں یا جن میں سچائی کی رمق موجود ہے، وہ کس طرح امام عالی مقام کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے موت اور زندگی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا بھائی جو میرے ساتھ اس منزل کی طرف جانے کو تیار ہو، محض وہ لوگ ساتھ آئیں۔ آپ کے ایک چچا زاد بھائی ہیں سلمان مظالم، وہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں یہ امام عالی مقام کی خدمت میں آ جاتے ہیں، اور پھر جب سے شہادت تک امام کے ساتھ ہی ہیں، دنیا میں بھی امام کے ساتھ ہیں، خدا کے ہاں بھی امام کے ساتھ گئے ہیں۔ کتنا مبارک سفر ہے۔ اب یہ امام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اگلی منزل پہ جب پہنچتے ہیں تو کوفے کی طرف سے ایک پیغامبر آ رہا ہے، کوئی قاصد آ رہا ہے، اور اس نے ایک خط امام کے حوالے کیا، اور اس خط میں وہی خبر تھی جو امام کو پہلے مل چکی تھی، یعنی حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت کی۔ حضرت مسلم نے کسی سے یہ وصیت کر دی تھی کہ حسین کو میری شہادت کی خبر پہنچا دی جائے، اس نے ظاہر کے تحریری طور پر یہ پیغام بھیج دیا۔ امام نے پھر لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور اب جو لوگ اس خوش فہمی میں کچھ باقی رہ گئے تھے کہ مسلم کی اور بات ہے، حسین کی اور بات ہے، حسین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا، حسین کو تو دیکھتے ہی لوگ دوڑ پڑیں گے، اب انہیں بھی یقین ہو گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اور جو رہے سہے لوگ تھے جو کسی غلط فہمی میں یا لالچ میں امام عالی مقام کے ساتھ ہو گئے تھے، وہ بھی پلٹ گئے، اور اب محض وہ چند لوگ رہ گئے کہ جو اس راستے میں، اللہ کے راستے میں قتل ہو کر حیات جاوداں کا مستحق اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے بڑھتا ہے آپ کا قافلہ کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب جب آپ کو یہ خبر ملی تھی کہ وہاں پر قادسیہ پر ابن زیاد کی فوجیں پڑی ہیں، اور جو راستہ جاتا ہے کوفے کو وہ بند کر دیا گیا، اور وہیں پر
حضرت قیس ابن مسہر قید کیے گئے ہیں۔ آپ ذرا آگے بڑھے ہوں گے اس بدلے ہوئے راستے پر ایک پہاڑ ہے ذو حسم نام کا، وہاں آپ پہنچنے والے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، دیکھا جب وہ لوگ قریب نظر آئے تو دیکھا کہ گھوڑوں پر ایک بڑا لشکر چلا آ رہا ہے، اور وہ لشکر جب قریب آیا تو امام کو معلوم ہوا کہ حر کا لشکر ہے اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ امام نے راستہ بدل لیا تھا، اس وجہ سے وہ تلاش میں انہیں خاصی دیر لگ گئی، اور انسان بھی اور ان کے جانور بھی سخت پیاس سے مبتلا تھے۔ ایک منزل پہلے منزل شراف سے امام نے سب کو یہ حکم دیا تھا کہ جتنے بھی برتن ہیں وہ سب پانی سے بھر لیے جائیں، اس لیے کہ صحرا کا سفر ہے، گرمی کے دن ہے، اور سارے مشکیزیں ساری چیزیں پانی سے بھر لی گئیں اس سفر کے پیش نظر۔ اب جس وقت یہ حر کا لشکر آیا ہے، میری جان قربان ہو جائے اپنے امام۔ یہ واقعات زمانے کی تاریخ میں نہیں ملیں گے کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں دنیا میں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ اپنے پیاسے دشمنوں کو دیکھ کر پانی جو اس صحرا میں زندگی کا ذریعہ ہے، وہ اس کے مشکیزوں کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ امام نے پہلا حکم یہ دیا کہ مشکیزوں کے دہانے کھول دیے جائیں۔ آپ پیاسا رہے، غیروں کے لیے مشکل ہے۔ واہ کیا لخت دل فاطمہ دریا دل ہے۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ دشمنوں کا لشکر ہے، راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، تقریباً 1000 افراد تھے اس میں، 1000 کا خاصا بڑا لشکر ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں۔ اور اب نہ صرف انسانوں کو بلکہ آپ نے کہا گھوڑوں کو بھی سیراب کرو، لگن بھر بھر کے گھوڑوں کے سامنے پانی رکھا جاتا تھا، جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لیں ان کے سامنے سے پانی نہیں ہٹایا جاتا۔ اور پھر اب جب امام سے حر کے درمیان بات ہوتی ہے تو حر نے بتایا کہ اسے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یا تو امام حسین بیعت کریں، ارے کیسی بات کہتے ہو، یا تو امام حسین بیعت کریں، ورنہ حر کا کام یہ ہوگا، ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ امام کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ اب دیکھیے، خدا نہ کرے ایسی بات اگر ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ امام کا پیغام ہی بیچ میں ادھورا رہ جاتا ہے۔ امام کو زندہ پہنچنا ہے ایک ایسی جگہ جہاں زمانہ ان کا پیغام سنے، جہاں زمانہ انہیں بھی پہچانے اور ان کے دشمنوں کو بھی پہچانے، ورنہ یہ خاموشیوں سے قتل تو کتنے ہی ہوتے رہے ہیں تاریخ میں، اور جہاں قاتلوں کے ہاتھوں پہ دستانے چڑھے ہوئے ہیں۔ امام حسن کے قاتل تاریخ میں آج تک گمنام رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو امام نے دیکھا کہ اس سے پہلے سعد بن عبادہ بھی تھے، سعد بن عبادہ شام گئے، اور شام میں ایک تیر آیا اور وہ قتل ہو گئے، اور کہا گیا جی جن نے تیر مار دیا۔ اب امام یہ طے کر چکے تھے کہ اب کوئی خفیہ ہاتھ انہیں نہیں مارے گا، خاموشی سے قتل نہیں ہوں گے، اب کسی جن کا تیر نہیں آئے گا، بلکہ زمانہ دیکھے گا، ان کو بھی پہچانے گا، ان کے دشمنوں کو بھی پہچانے گا۔ تو اب امام نے کہا جی اس سے موت تمہارے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر اب ظاہر ہے حر کے دل میں کچھ نرمی تھی، کیا بات تھی کہ اس نے کہا مولا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر آگے بڑھیں گے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ امام نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، تم اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ یعنی
عجیب لہجہ ہے، تم کر ہی کیا سکتے ہو کہ تم اتنے کمزور ہو، تم میں طاقت ہی کیا ہے؟ جو دوسرے کو قتل کرتے ہیں وہ بڑا ضعیف ہوتا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، کہ تم کر ہی کیا سکتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو۔ پھر اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہونے لگا، امام اپنے نماز کا لباس پہن کر آئے اور کہا تم ہمارے ہی ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ آپ پوری آزادی، تمہیں الگ پڑھنا چاہتے ہو الگ پڑھو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امام کے پیچھے حر کے لشکر نے نماز ادا کی، اور اب امام نے بتایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تم لوگوں کا بلایا ہوا آیا ہوں۔ تم لوگوں کے خط آئے کہ تم زمانے کے ظلم سے پریشان ہو، اس لیے میں تمہارے بلاوے پر آیا ہوں۔ اگر تم مجھے نہیں، میرا آنا نہیں چاہتے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ پھر دوسری نماز کا وقت آیا، امام کے پیچھے پھر حر کے لشکر نے نماز پڑھی، اور پھر آپ نے پھر ایک مختصر سا کلام کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو لوگ تم پہ مسلط ہیں وہ تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے اوپر بیٹھ گئے ہیں، اور انہوں نے تم پر مظالم کیے ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ امت مسلمہ کی سرداری کریں، جبکہ ہم رسول کے اہل خانہ ہیں، اور رسول کے اہل خانہ ہونے کی حیثیت سے امت کی سربراہی کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی امام نے یہ چھپایا نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بلا شبہ آپ حکومت کے لیے نہیں آ رہے، تھوڑا سا لشکر لے کے کوئی حکومت کے لیے جنگ لڑتا ہے، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو بڑا فکر انگیز خطبہ ہے، مقام بیضہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور مقام بیضہ پر پہنچ کر امام علی مقام نے جو خطبہ دیا وہ بڑا فکر انگیز ہے۔ ظاہری وقت نہیں، اس پر تو پوری ہی بات ہونی چاہیے تفصیل سے۔ اور پھر امام علی مقام جب کے ساتھ ساتھ حر کا لشکر بھی چل رہا ہے، اور اب دیکھیے زہیر یہ نئے نئے امام کی طرف آئے ہیں، لیکن کس طرح سے انسان کا دل بدلتا ہے، کس طرح اللہ آواز دیتا ہے، یہ قابل غور ہے۔ اب زہیر یہ کہہ رہے ہیں مولا ان سے اسی وقت جنگ کر لی جائے، ورنہ پھر ان کی لشکر زیادہ ہو جائے گا تو ہمارے مقابلے میں طاقت نہیں ہوگی۔ اور یہ اصول کی پاسداری دیکھیے، علاوہ رسول کی اولاد کے کسی نے سیاست میں اصول کی اس طرح پاسداری نہیں کی ہوگی جس طرح جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن نے اور امام حسین نے کی ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا، اور آج کے زمانے کے لیے یہ بات قابل غور ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، ان کے لیے امام کا یہ جملہ قابل غور ہے کہ آپ اتنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھی جنگ پہ آمادہ ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا، کہ دیکھو اسلام کا یہ اصول ہے۔ نبی کا نواسہ کہہ رہا ہے ہم جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے، اور بلا شبہ آج کا یہ اصول اگر اپنا لیا جائے تو ساری دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ ہماری دنیا جو امن و امان کو ترس رہی ہے، اس کے لیے یہ میسج ہے امام حسین کا کہ دیکھو امن عالم قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جنگ میں پہل نہ کی جائے، جنگ میں پہل نہ کی جائے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ امام کے خطبات بیضہ کا خطبہ ہوا، اتنے میں ایک شخص آتا نظر آیا، یہ ابن زیاد کا قاصد ہے، اور جس نے امام حسین سے بے رخی اختیار کی۔ ظاہر حق کو کیا پہچانتے، پہلے ہی ان کے دل اندھے ہو چکے تھے۔ آ کے کو ایک خط دیا، اور اس خط میں یہ میسج تھا کہ حسین جہاں بھی ہیں انہیں روک لو، اور انہیں ایسی جگہ پر
رکنے پر مجبور کرو، جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو۔ امام کے لیے اور امام کے ساتھیوں کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ کس بات کی تیاری ہو رہی ہے۔ جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو، امام نے اپنے خیمے دریا کے قریب ڈالنے چاہے، وہاں سے ہٹوا دیے گئے کہ یہ ابن زید کا حکم آیا، اور ساتھ ہی اس شخص کو یہ حکم دیا گیا کہ حر کی حرکتوں کو دیکھتے رہنا کہ یہ امام کے ساتھ کوئی نرمی نہ کرے۔ جہاں نہ پانی ہو نہ گھاس، نہ پانی ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ امام علی مقام دیکھ چکے تھے کہ جناب امیر المومنین خلافت کے زمانے میں جب اہل شام نے حملہ کیا تھا آپ کے علاقوں پر، جنگ صفین جس کے نام ہے، مشہور جنگ ہے، تو یہ پانی کے گھاٹ پر پہلے پہنچ گئے تھے۔ یہ بدبخت دریائے فرات وہاں سے بھی گزرتا ہے، رقہ کا مقام ہے، اور گھاٹ پہ قبضہ کر لیا۔ اب امام علی مقام کی فوجیں پہنچتی ہیں، امام علی علیہ السلام کی، دیکھا گھاٹ پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے جوابی حملہ کیا گھاٹ کو قبضہ کرنے کے لیے، اور تھوڑی دیر میں معاویہ کی فوجیں تتر بتر ہو گئیں۔ اب آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ان کے لیے پانی بند کریں، اور یہ رحمت للعالمین کے نفس کا کلام ہے کہ آپ نے کہا نہیں، انسانوں کے لیے پانی بند نہیں کیا جا سکتا، یعنی پانی انسانیت کا ایسا حق ہے کہ دشمن کے لیے بھی پانی بند نہیں کر سکتے۔ جناب امیر المومنین ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں آپ کے ساتھ فوج تھی، طاقت تھی، آپ خود اتنے بہادر تھے، دنیا لرزتی تھی آپ کے نام سے، تو اس اعتماد پہ آپ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا آپ نے اصول دنیا کے سامنے رکھا کہ دیکھو دشمن کے لیے بھی پانی بند نہ کرنا، وسائل حیات بند نہ کرنا۔ لیکن وہ غریب، وہ مظلوم جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، جس کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، گرمی کا موسم بھی ہے، کیا وہ بھی اپنی طاقت کی بنا پہ یہ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ایک اصول ہے، اس اصول کی پاسداری کرنی ہے، چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اب پھر اس کے بعد امام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اس لیے کہ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنی ہے کہ تم بھی اس کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ اور آپ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا کہ آپ فرما رہے ہیں دنیا کا رنگ بدل گیا ہے، نیکی رخصت ہو گئی ہے، ایسی ہے جیسے پست زندگی مثل زہریلی گھاس کے۔ آپ نے کہا حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے دوری اختیار نہیں کی جاتی۔ ایسے حالات میں بندہ مومن خدا سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، اس لیے کہ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود وبال جان ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں ذلت کیا ہے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا، ظالموں کو قبول کر لینا، ظالموں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ذلت کی زندگی ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں بھی یہ گھٹن محسوس ہوتی ہے اس ماحول میں؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ محض وہ چل سکتے ہیں جو اس ماحول میں گھٹن محسوس کرتے ہوں اور شہادت کی تمنا رکھتے ہوں۔ اب اس کے جواب آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہم امام کے انصار کی بات کر رہے ہیں، اب انصار کے جواب آ رہے ہیں، اور جواب آتے ہیں۔ سب سے پہلے زہیر ابن قین کھڑے ہوئے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں میں سب سے آخر میں اس فوج میں شامل ہوا ہوں، اس گروپ میں شامل ہوا ہوں، مجھے پتہ نہیں بڑھ بڑھ کے بولنا چاہیے نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ساتھ پہلے آنے والوں سے اجازت طلب کی، اور پھر اب دیکھیں کیا رد عمل ہے۔ اب زہیر ابن قین یہ کہہ رہے ہیں مولا ہماری خدا رہنمائی کرے، دنیا اگر ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی، دیکھیے یہ ولولی دیکھیے، دنیا اگر ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی اور اس سے مرنا اس صورت میں ہوتا کہ آپ کا جو ساتھ دے گا وہ تو مرے گا، اور جو ساتھ نہیں دیں گے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو بخدا
ہم آپ کا ساتھ دینے کو زندگی جاویداں پر ترجیح دیتے، یعنی ہم اس حیات جاویداں کو پیچھے ڈال دیتے، ہم اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کی پرواہ نہ کرتے اور آپ کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیتے، آپ کے ساتھ مرنا پسند کرتے۔ یہ ہے ایک مومن کا نقطۂ نظر، یہ ہے انصاران حسین کا نقطۂ نظر۔ اور اب اس کے بعد آپ مزاحمت کا مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ خاص طور سے آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کس تمنا میں آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مرنے کی تمنا میں آ رہے ہیں۔ ہمیں اگر زندگی جاویداں بھی ملنی ہوتی تو ہم اسے ٹھوکر مار دیتے۔ اب 9 محرم آ جاتا ہے، 9 محرم کی تاریخ آ جاتی ہے، شام کا وقت ہے، امام اپنے خیمے کے آگے بیٹھے ہیں کہ انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے۔ آپ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ فوج عمر سعد نے اچانک حملہ کر دیا۔ آپ حضرت عباس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے بات کرو کہ اس وقت حملے کا کیا مقصد ہے ان کے۔ اب حضرت عباس جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ زہیر ابن قین بھی ہیں اور حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یزید کا اس کا پیغام آیا ہے ابن زیاد کا کہ یا آپ بیعت کیجئے یا جنگ کیجئے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا اچھا ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دو عبادت کے لیے، ہم محض عبادت کرنا چاہتے ہیں خدا کی، تو ہم 1 رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ اچھا اس گفتگو میں یعنی اب کچھ اپنی سلطنت سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے دنیا کے لالچ میں یہ کہہ رہے ہیں مہلت نہ دی جائے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں مہلت دے دی جائے، اس لیے اتنا سا لشکر کیا ہمارا بگاڑ لے گا، جبکہ ہزاروں کا لشکر جو ہے وہ عمر سعد کی قیادت میں میدان کربلا میں خیمہ زن ہے۔ اب اس وقت میں حضرت عباس جتنے آئے گئے ہیں، حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین یہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کو سمجھایا جائے کہ نواسہ رسول کے خلاف یہ اقدام نہ کرو۔ اب حضرت عباس بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے رسول کے نواسے کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا ہو اسے خدا کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی، تم کیا کر رہے ہو؟ اچھا اب حبیب کے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ محب اہل بیت تھے، لیکن دوسری آواز جو آئی جس میں پھر اس بات کی حمایت کی جا رہی ہے، تو اب دوسری آواز کیا آئی کہ دیکھو گمراہی کی حمایت کرنے والوں کو اور پاک نفوس کو قتل نہ کرو۔ اب جب یہ آواز آتی ہے تو چونکے لوگ۔ اب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ حضرت زہیر ابن قین کا شمار محبان اہل بیت میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ 2 گروہ سمجھاتے تھے، ایک علوی گروہ اہل بیت کا ساتھ دینے والوں کا اور ایک عثمانی گروہ، تو ان کا تعلق عثمانی گروہ سے سمجھا جاتا تھا۔ اب دیکھیے جس کا تعلق عثمانی گروہ سے سمجھا جاتا ہو، یہ بات جس کے متعلق مشہور ہو، وہ امام حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ اب جب زہیر کی یہ آواز گونجی کہ دیکھو تم گمراہی کی حمایت کرنے والے اور پاک نفوس کو قتل کرنے والوں کا ساتھ نہ دو، تو لوگ چونکے اور گاہ ہیں زہیر تم تو اس گھرانے کے شیعہ نہیں تھے۔ اب زہیر کہتے ہیں دیکھو میں نے نہ حسین کو کوئی خط لکھا، نہ انہیں دعوت دی یہاں آنے کی، لیکن راستے میں میرا حسین سے ساتھ ہو گیا اور مجھے رسول خدا یاد آ گئے۔ یہ ہے ضمیر کو جگانے والی بات، مجھے رسول خدا یاد آ گئے اور پھر میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا خدا اور رسول کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے جو تم نے چھوڑ دیا ہے، یعنی محبت رسول کا تقاضا۔ محبت رسول کا کیا تقاضا ہے کہ ان کی اولاد کی اوپر اپنی جانیں نثار کر دی جائیں۔ پھر اسی طرح سے شب عاشور کا خطبہ امام نے ارشاد فرمایا ہے، وہ میں
شب عاشور میں ہی بیان کروں گی اس منظر کو تاکہ ہم یاد کریں. اور اس میں جو لوگ وفا کا حق ادا کر رہے ہیں، امام سے خطاب کر رہے ہیں، ان میں سعید بن عبداللہ حنفی ہیں، وہ جو امام کے قاصد تھے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، مسلم بن اوسجہ ہیں، اور پھر زہیر ہیں. اور زہیر یہ تمنا ظاہر کرتے ہیں کہ اگر میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور ایسا 1000 مرتبہ ہو، لیکن آپ کے جوانوں پر یہ مصیبت ٹل جائے. ہاں، کہ 1000 مرتبہ قتل ہونے کی تمنا ہے، کہ 1000 زندگیاں بھی ملیں تو آپ کے خاندان پہ قربان کرنے کو تیار ہے. امام دعائے خیر دیتے ہیں. اب قابل عزت بات دیکھیے، زندگی کا راستہ دیکھیے کہ زہیر یہ بتا رہے ہیں زندگی کا راستہ یہ ہے کہ 1000 زندگیاں بھی ملیں، 1000 زندگیاں بھی ملیں، لیکن ہر زندگی کو حسین کے قدموں میں قربان کر دیں. یہ ہے وہ راستہ جس کے لیے خداوند عالم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے. ظاہر ہے حسین کا راستہ رسول کا راستہ ہے، رسول کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ زندگی کا راستہ ہے. رزق حسن ملتا ہے اللہ کی طرف سے. خداوند عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے جملوں کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے، تاکہ ہم اپنے اندر اللہ کے نور سے دیکھنے کی طاقت پیدا کر سکیں. بحق محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین.